نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق وبلغنا رسوله النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدنا. حمد و صلاۃ کے بعد زیب مسند صدارت عزت مآب فاضل جلیل استاد علامہ حضرت قبلہ علامہ پیر سید محمد اشرف شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ. عزیز مکرم نقیب محفل حضرت علامہ مولانا قاری نور علی سیالوی صاحب زید شرفکم. دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام برادران اسلام، آپ اور میں ہم سعادت مند ہیں کہ الحمدللہ ہم آج یہاں کیوں جمع ہیں؟ اس لیے کہ آج ہم اپنے آقا کریم کی آمد کا بیان کریں گے اور بیان سنیں گے. دوستان زیباکار، آج زمین میں ملک بملک، شہر بشہر، نگر بنگر میرے آقا کریم کی آمد کریم کا ذکر ہو رہا ہے. آپ کی آمد پاک کے تذکرے ہو رہے ہیں، لیکن میرے رب کریم کو ہمارے آقا رحمت اتنے پسند ہیں اور اتنے محبوب ہیں کہ اللہ نے اس جہان کو سجانے سے پہلے عالم بالا میں اپنے نبیوں کو بلا کر اپنے محبوب کی آمد کا ذکر فرمایا. دوستان ذی قدر، عالم بالا میں سامعین انبیاء کرام تھے. آپ ذرا چشم تصور دوڑائیں، وہ کیسی محفل محبت ہوگی، وہ کیسی محفل ذکر حبیب ہوگی جہاں ذکر کرنے والا خود رب العالمین ہے اور سماعت کرنے والے انبیاء و مرسلین ہیں. اللہ کریم نے سارے نبیوں کی روحوں کو جمع فرمایا اور ان سے ایک پختہ عہد لیا. میثاق عربی زبان میں پختہ عہد کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، آیت کا آغاز لفظ اذ سے ہے. عربی زبان کا قاعدہ ہے جہاں اذ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی اہم بات کو یاد دلانا. دوستان ذی وقار، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، آج اگر تم فرش پر میرے یار کا ذکر کر رہے ہو تو ذرا چشم تصور سے اور خیالات کی دنیا میں جا کر اس محفل کو بھی یاد کرو
جو محفل عالم بالا پر تھی اور ذکر معبود کی جلوہ گری کا تھا اور ذکر کرنے والا خدا تھا اور سننے والے سارے انبیاء کرام تھے۔ ذرا یاد کرو وہ کیسا حسین منظر ہوگا، وہ کتنا پیارا منظر ہوگا۔ اور دوستان گرامی قدر، اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ اے میرے نبیوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے نبیوں میں جب تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں، جب دنیا میں بھیجوں اور تمہیں کتاب و حکمت دوں۔ کتاب و حکمت ملنا ایک عزت ہے، نبوت اور رسالت کا تاج پہننا ایک عزت ہے۔ فرمایا اے میرے نبیوں، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، تم دنیا میں جاؤ، میری توحید کا پیغام سناؤ، اپنی رسالت کا اعلان کرو، اور عین ایسے عالم میں جب تمہارے کلمے پڑے جا رہے ہوں، جب تمہیں امام و مقتدا مانا جا رہا ہو، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک شان والا رسول آ جائے، شان والا رسول آ جائے۔ شان والا رسول میں نے ترجمہ کیوں کیا؟ رسول پر دو پیشے ہیں، عربی کا قاعدہ ہے تنوین یا کسی چیز کی حقارت بیان کرتی ہے یا عظمت بیان کرتی ہے۔ آپ ذرا منظر دیکھیں، اللہ رب العالمین نبیوں سے خطاب کر رہا ہے اور انہیں فرما رہا ہے کہ تمہارے اندر ایک شان والا رسول آئے۔ علماء مفسرین نے فرمایا یہ تنوین بتا رہی ہے کہ اے سامعین انبیاء، تم سارے عظمتوں والے، لیکن سن لو آنے والا تم سب سے زیادہ عظمتوں کا مالک بن کر آئے گا۔ گویا اللہ رب العالمین نے پہلے دن ہی تیرے اور میرے کریم کا جب ذکر کیا تو حضور کی اولیت، حضور کی اولویت، حضور کی افضلیت کا ذکر کیا۔ اسی لیے آج سنی بھی اپنی محافل میں محبت سے جھوم جھوم کر کہتے ہیں بقول اعلی حضرت کہ سب سے اولا سب سے سے وعدہ لیا، وعدہ کے لیے میثاق کا لفظ، مضبوط عہد، پختہ عہد۔ اس سے بڑا عہد کیا ہوگا جو لینے والا خدا ہو، دینے والے انبیاء۔ انبیاء سے اللہ نے عالم ارواح میں ایک وعدہ لیا، کیا اے میرے نبیوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر وہ رسول آئے گا جو پہلے تمہاری سب کی تصدیق کرے گا، تمہاری نبوت اور رسالت پر تصدیق کی مہر لگائے گا۔ جیسے دوستان ذی وقار کسی پارلیمنٹ میں کوئی قانون پاس ہوتا ہے تو جب اس پر مہر لگتی ہے تو وہ سرکاری حیثیت حاصل کر جاتا ہے۔ علماء نے فرمایا گویا رب نے انبیاء کو تسلی دی، تمہاری امتیں تمہیں مانے نہ مانے، تمہاری نبوت کی تصدیق آمنہ کا نال فرمائے گا، اور ان کی تصدیق سے تمہاری نبوت رسالت پر مہر تصدیق ثبت ہوگی۔ فرمایا جب وہ میرا شان والا رسول آ جائے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اگر تمہاری حیات ظاہری میں آ جائے تو پھر تم نے اپنے کلمے نہیں پڑھوانے، اپنے دین نہیں سکھانے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے نبیو آج مجھ سے وعدہ کرو کہ تم سارے اس میرے حبیب پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی نصرت و خدمت بھی کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے یہ وعدہ لیا، عالم ارواح میں لیا کہ پہلی بات اگر تمہاری ظاہری زندگی میں میرا حبیب آ جائے تو میرے محبوب پر ایمان لانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سارے انبیاء کی عظمتوں کو سلام،
سب صاحب عزت ہیں، لیکن ہمارے آقا وہ ہیں جن پر ایمان لانے کے لیے اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا اور ان کی خدمت و نصرت کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے لیا۔ اس سے ہمارے آقا کریم کی علو مرتبت بلند شان ظاہر ہوتی ہے۔ دوستان گرامی قدر، دوسرا وعدہ حدیث پاک میں آیا، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث تقریباً جملہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کی کہ ما من نبی من آدم وما بعد، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، ایک روایت کے الفاظ ہیں وما سوا ہو، آدم علیہ السلام اور ما سوا سب نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا کہ اگر زندگی میں میرا حبیب آ جائے تو ان پر ایمان لانا، اور اگر زندگی میں نہ آئے تو میرے آقا کی آمد کا امتوں میں اعلان کرتے جانا، وہ امتوں کو بتانا ہمارے بعد ایک ذیشان آنے والا ہے، ایک ذی وقار آنے والا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس جہان کے سجانے سے پہلے ایک تو ہمارے آقا کریم کی آمد کا ذکر عالم بالا میں نبیوں کی محفل میں کر کے ہمارے آقا کریم کی عظمت و شان کو آشکارا کیا، اور پھر نبیوں کو پابند کیا کہ اے نبیوں، دنیا میں اگر تمہاری حیات ظاہری میں میرے حبیب نہ آئیں تو پھر میرے محبوب کے بارے میں امتوں کو بتانا کہ ہمارے بعد ایک شان والا آ رہا ہے، ایک عظمت والا آ رہا ہے۔ تو دوستان ذی وقار، یہاں سے تمام انبیاء کرام نے پھر یہ کام کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جملہ انبیاء نے یہ کام کیا۔ کوئی حضور کی آمد کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا قرآن کریم میں ہے، جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کا گھر بنا چکے، اسماعیل علیہ السلام مزدور ہیں، ابراہیم علیہ السلام معمار ہیں، جب اللہ کا گھر بنا لیا تو ہاتھ اٹھایا، عرض کی ربنا وبعث فیہم رسولا، اے مالک جس رسول کو بھیجنے کا تو نے وعدہ فرمایا ہے اس رسول کو دنیا میں بھیج۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ہمارے آقا کریم کی آمد کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور وہ دعا قرآن کریم میں موجود ہے۔ کہیں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، یہاں پر ایک بات عرض کروں، علماء نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، جیسے آپ لوگ یہاں ماشاءاللہ یورپ میں اللہ کے گھر بناتے ہیں، اگلی فکر ہوتی ہے کسے آباد کیسے کیے جائے، تو یاد رکھیں اللہ کے گھروں کی آبادی کا تعلق صاحب علم امام اور خطیب سے ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نبی، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، لیکن حضور کو کیوں مانگا؟ علماء نے بہت پیاری بات کی، فرماتے ہیں جس گھر کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا وہ گھر کوئی عام نہیں، وہ ایک محلے کی مسجد نہیں، وہ ایک شہر کی مسجد نہیں، وہ ایک ملک کا مرکز نہیں، بلکہ یہ وہ گھر ہے جو ہدی للعالمین ہے، سارے جہانوں کا مرکز ہدایت کرنے والا۔ گویا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے میرے آقا کو مانگا، جانتے تھے یہ گھر ہدی للعالمین ہے، وہ رب العالمین ہے۔ گویا زبان حال سے عرض کیا میرے مالک تو رب العالمین، یہ ہدی للعالمین مرکز ہے، اسے آباد کرنے کے لیے عام انسان نہیں، وہ ہو جو ہو رحمت للعالمین۔ جملہ انبیاء کرام اللہ سے کیے ہوئے وعدہ کے مطابق میرے اور آپ کے کریم آقا کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو گویا سرکار کی آمد کا ذکر پاک جو آج اہل سنت کے حصے میں بھی آیا ہے، یہ سنت انبیاء ہے۔ اللہ کے انبیاء کرام میرے آقا کریم کی آمد کا اپنے اپنے دور میں اعلان کرتے گئے۔
جناب ابراہیم علیہ السلام آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام قوم کو بشارتیں سنا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آپ نے قوم کو جمع کیا، اور قرآن کریم میں آتا ہے آپ نے قوم کو جمع کر کے خطاب فرمایا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول آیا۔ ساری ابتدائی باتیں کرنے کے بعد آخر میں فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اے میری قوم میں تمہیں ایسے رسول کی آمد کی خبر دینے والا ہوں جو بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی شانوں والا ہے۔ جملہ انبیاء کرام میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان کرتے گئے، اور کوئی حضور کی نشانیاں بیان کر رہا ہے، کوئی حضور کا مقام پیدائش بیان کر رہا ہے، مختلف چیزیں بیان کرتے رہے۔ یہاں پر علماء کرام نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے ایک تو سرکار پر ایمان لانے کا عہد لیا، اور دوسرا حضور کی آمد کی اعلان کرنے کا پابند کیا۔ کیوں کیا؟ جیسے آپ دیکھیں حضرت علامہ سیالوی صاحب کبھی تلاوت کرنے والے کو قاری صاحب کو دعوت دیتے ہیں، کبھی نعت خوانوں کو بلاتے ہیں، لیکن کسی محفل میں جو مہمان خاص ہوتا ہے اس کا بطور خاص ذکر بھی ہوتا ہے، نمایاں نام بھی ہوتا ہے، اور پھر اسے بطور خاص ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا اللہ نے سارے نبیوں سے حضور کی آمد کا اعلان اس لیے کروایا تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کائنات کی ساری بارات کا دولہ آمنہ کا لال بن کر آئے گا۔ گویا اس کائنات کے بنانے، انبیاء کے بھیجنے اور ان پیغامات کے سنوانے کا مقصود کون تھا؟ میرے اور آپ کے کریم آقا، آپ کی ذات پاک مقصود تھی۔ جیسے بارات میں مقصود انسان دولہا ہوتا ہے، اسی کائنات کی اس بارات میں اللہ نے جسے دو جہاں کا دولہا بنایا وہ آمنہ کا لال ہے۔ انہی کے لیے انبیاء آئے، انہی کے لیے انبیاء ذکر کر رہے ہیں اور انہی کا نام لے رہے ہیں۔ یہی بات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کس حسین انداز میں فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں گن گائیں جن کے انبیاء، مانگے رسول جن کی دعا، گن گائیں جن کے انبیاء، مانگے رسول جن کی دعا، دونوں جہاں کے مدعا، صلی علیہ ہی تو ہیں۔ کہ گویا اللہ نے یہ کائنات سجائی اس لیے ہے تاکہ مصطفیٰ کی آمد کے چرچے ہوں، مصطفیٰ کی آمد کے شعرے ہوں، اور اگر نبیوں کی زندگی میں بھی آ جائیں تو مصطفیٰ کی اطاعت و غلامی ہو۔ تو گویا دوستان گرامی قدر، آپ کے اور میرے کریم آقا مقصود کائنات بن کر آئے، جن کے لیے اللہ نے یہ کائنات بنائی۔ گویا انبیاء کا آنا بھی انہی کے لیے تھا، یہ سارے انتظامات بھی انہی کے لیے تھے۔ اسی بات کو علامہ اقبال فیلسوف اسلام نے ایک بڑے علمی انداز میں کیا۔ اس بات کا تعلق علماء سے ہے، لیکن میں آپ کے لیے بھی آسان اقبال کی بات کروں گا۔ اقبال کہتا ہے لوگو، قرآن کی ہر آیت کا ایک معنی ہوتا ہے، اس کائنات کی ساری آیت کا معنی کائنات میں آمنہ کا لال بن کر آیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آیا کائنات کا معنی دیر یاب تو، معنی دیر یاب میں بڑی پیاری بات ہے، وقت میں گنجائش نہیں۔ آیا کائنات کا معنی دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ بو۔ کہ میرے آقا اس کائنات کا آخری معنی ہے
جن کے لیے اللہ نے نظام رسالت بھی قائم کیا تو مصطفیٰ کے لیے، نظام مخلوقات بھی قائم کیا تو مصطفیٰ کے لیے، گویا فرمایا محبوب کائنات میری ہے لیکن میں نے سب کو بنایا ہے تیرے لیے۔ اسی لیے علامہ سیالوی صاحب نے جو اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا اس کا بھی یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی، آپ مقصود کائنات ہیں۔ گویا دوستان ذی وقار انبیاء کرام اسی طلب میں دنیا سے چلے گئے کہ مصطفیٰ آئیں، ہم ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائیں۔ تو یاد رکھیے انبیاء کرام کی زندگی جستجو مصطفیٰ میں گزری اور ساری زندگی حضور کی آمد کا اعلان کرتے گئے۔ اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ کو پانے کی یہ وہ جستجو تھی جو انبیاء کرام دلوں میں جوت لگا گئے، پھر حضور کے علاوہ بھی دنیا حضور کا انتظار کرتی، حضور کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کرتی رہی۔ جملہ انبیاء کرام حضور کی جستجو میں۔ وہ حفیظ جلندری نے ایک بڑی پیاری بات کی، فرماتے ہیں خلیل اللہ نے جن کے لیے حق سے دعائیں کی، صفی اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی۔ گویا اسماعیل قربان ہو کر زبان حال سے کہہ رہے تھے، قربانی کے لیے تیار ہو کر کہہ رہے تھے مالک ہماری جان بھی قربان ہے، وہ وقت جلد آئے جب آمنہ کا لال دنیا میں آئے۔ تو اس لیے آپ اور میرے کریم آقا، آپ کی ذات پاک مقصود کائنات ہے، اور جس کو جتنا زیادہ حضور سے تعلق ہے اتنا زیادہ اس کا مقام بلند و بالا ہے۔ آج نبیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بلند ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام بلند ہے، کیونکہ انہوں نے میرے آقا کے چرچے اور طلب زیادہ کی۔ دوستان گرامی قدر، اس لیے جس کی دل میں حضور کی طلب زیادہ ہوتی ہے اس پر اللہ کا زیادہ کرم ہوتا ہے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی بخاری شریف کی عربی شرح کے اندر ایک واقعہ بیان کیا۔ اسے امام قرطبی، علامہ مظہری، میں سیدی ضیاء الامت نے سینکڑوں محدثین نے سے نقل کیا کہ آپ کے اور میرے کریم آقا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 1000 سال قبل کا واقعہ ہے کہ طبہ جو کہ جیسے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے اور ایران کے بادشاہوں کو کسرا کہا جاتا ہے، ایسے ہی یمن کے بادشاہوں کو طبہ کہا جاتا ہے۔ تو ان میں سے ایک بادشاہ طبہ تھا، وہ دنیا کی سیر کے لیے نکلا۔ میں بڑے اختصار سے بات کر رہا ہوں، تقریباً 500 علماء کی معیت میں وہ نکلا، خود نیک فطرت تھا، دنیا کی سیر کرنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں بادشاہوں کی سیریں بادشاہوں والی ہوتی ہیں۔ دنیا کی سیر کرتا کرتا جب وہ مدینہ طیبہ کی سرزمین پر پہنچا تو اس کے ساتھ جو علماء تھے، جب وہ حسب معمول چند دن ٹھہرنے کے بعد جانے لگا تو ان علماء نے اسے کہا کہ ہم تو یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ تمہاری عزت میں کوئی کمی، تمہاری تقریب میں کوئی کمی، تمہیں فیسلٹیز جو ملنے والی ہیں، جو عزت و تقریب ہے اس میں کوئی کمی؟ انہوں نے کہا کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہے، بظاہر ہم تیری معیت میں نکلے تھے لیکن ہم تو ایک جستجو میں نکلے۔ اور وہ جستجو کیا؟ انہوں نے جواب دیا ہماری کتابوں کے مطابق یہ ہے وہ دھرتی طیبہ کی، یہ ہے وہ نیلے پہاڑوں اور کھجور کے درختوں والی سرزمین جس کے بارے میں سابقہ کتابیں بتاتی ہیں کہ وہ مقصود کائنات اور محبوب انبیاء آخری نبی یہیں جلوہ گر ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم یہی ٹھہریں گے، ہم تیرے ساتھ نہیں جائیں گے۔ وہ طبہ نیک دل تھا، اس نے ان کے لیے رہائش بنوائی، فصل سہولیات مہیا کی، اور جب جانے لگا تو علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ اور دیگر محدثین علماء نے لکھا کہ اس نے کہا میں نے تمہیں اتنی مراعات دی ہیں، میں صرف ایک آپ سے اپیل کرتا ہوں،
اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ میرا ایک پیغام اگر تمہاری زندگی میں وہ رسول آ جائے تو انہیں دے دینا، اور اگر نہ آئے تو نسلاً بعد نسلاً میرا پیغام اس رسول تک ضرور پہنچائے۔ پھر اس نے ایک برق لکھا، اس برق پر کیا لکھا کہ میں نے ان علماء کی زبان سے جو کچھ سنا میں اس پر تصدیق کرتا ہوں۔ شہدت بأن احمد رسول اللہ بارئ النسم، میں گواہی دیتا ہوں۔ اس نے یہ عبارت لکھی، اور جو بڑے عالم ہیں ان کی سپرد کی وقت گزرتا رہا، علماء کرام نسل بعد نسل وہاں سے ان کی نسلیں جاتی رہیں، لیکن جب سرکار کا دور پاک آیا تو وہ خط اور وہ رکا حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس موجود تھا۔ آپ ان علماء کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جب میرے کریم آقا کی سواری مدینہ میں آئی تھی، ہر صحابی کا دل مچل رہا تھا، آج میرے گھر میں حضور کی سواری بیٹھے، میں حضور کا میں میزبان بنوں، لیکن میرے کریم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا دعوہا فإنہا مأمورۃ من اللہ، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، میری اونٹنی وہاں بیٹھے گی جہاں میرا خدا بٹھائے گا، وہاں بیٹھے گی جہاں میرا اللہ اسے عزت دے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے سرکار کی وہ سواری بیٹھی، اور پھر سرکار نے سواری سے اترنے سے پہلے فرمایا اس گھر کے مالک کو بلاؤ۔ جب حضرت ابو ایوب آئے تو فرمایا ایک تیرے گھر میں میرے نام پیغام ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری لائے، اور ایک روایت کے مطابق بڑی بزم کو میرے آقا نے فرمایا علی یہ پیغام لوگوں کو پڑھ کر سناؤ۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ نے اس بادشاہ کی وہ عبارت پڑھ کر سنائی جس کے اندر یہ تھا کہ میں آپ کے بارے میں علماء نے مجھے بتایا، بن دیکھے میں آپ پر ایمان لایا، اور آخری لفظ یہ تھے انا من امتک المسلمین ولا تنسنی یوم القیامہ، اے لجپال آنے والے میں بن دیکھے تمہیں مان رہا ہوں، میری التجا قبول ہو، کل قیامت میں مجھے شفاعت میں بھول نہ جانا۔ تو دوستان ذی وقار، میرے کریم وہ مقصود کائنات ہیں جو انبیاء کرام کے بھی مقصود ہیں، اور جس نے بھی جو طلب دل میں رکھی اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی۔ سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی سے نقل کیا اور فرمایا کہ آپ نے اس کا ایمان قبول کیا۔ تو میری گفتگو تقریر اگرچہ پھیل رہی تھی، لیکن حضرت صاحب کے ارشاد کے مطابق میں سمیٹنا چاہتا ہوں، ہمارے آقا وہ مقصود کائنات ہیں جن کی طلب میں انبیاء نے زندگی گزاری، جن کی جستجو میں انبیاء زندہ رہے، انتظار میں زندہ رہے۔ اب دو ہی باتیں ہیں۔ اقبال ایک بڑی حسین بات کرتا ہے، کہتا ہے جب میں کائنات میں غور کرتا ہوں تو مجھے دو ہی باتیں نظر آتی ہیں، یا تو جس کو جو عزت ملی وہ محمد مصطفیٰ سے ملی، یا یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ کا طالب بن کر زندگی گزار رہا۔ آئیے ہم بھی اپنے دل میں اپنے آقا کریم کی اسی طرف اسی محبت کو، الحمدللہ آج صدیاں گزر گئیں، ہم کیوں محفل میلاد منائے بیٹھے ہیں، حضور کی محبت اور طلب میں بیٹھے ہیں کہ آج ہم بھی آقا کریم کا ذکر کریں، اور ہمارا ایمان ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ حضور کی امت کے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، ہمارا بھی یہ عمل میلاد حضور کی بارگاہ میں پیش ہو تو حضور کی نگاہ کرم ہمیں بھی نصیب۔ تو دوستان گرامی قدر، جو جتنی زیادہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت چاہت رکھتا ہے، اگر طلبہ اول دل میں سرکار کی چاہت لے کر مرا، علماء نے فرمایا اگرچہ ظاہری اس کی ملاقات نہیں ہوئی لیکن حضور نے اس کا ایمان بھی قبول کیا۔ تو میرے آقا وہ لجپال ہیں جو کسی بھی اپنے محب کی محبت کو نظر انداز نہیں کیا کرتے، بلکہ جتنی طلب ہوتی ہے اسی کے مطابق حضور نوازا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو نوازتے ہیں۔ آج ہم بے شک جیسا اس مسجد انتظامیہ کے صدر صاحب فرما رہے تھے، محترم فرما رہے تھے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مجمع زیادہ ہو، ہم یہ نہیں دیکھتے رونق زیادہ ہو، اللہ کی قسم میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، میرے محبوب تو وہ لجپال ہیں جو
उम्मती के हाल को नहीं देखते, उम्मती के प्यार को देखकर करते। जिस कदर जिसके दिल में जितनी चाहत होती है मेरे करीम इतना उसे नवाजते हैं। उलमा तो जानते हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी मुजद्दिद वक्त हैं, मुहद्दिस हैं, मुफस्सिर हैं, और ये वो बड़े सगीर की इल्मी रूहानी शख्सियत है जिनके बारे में गैर मुक़ल्लिदीन उलमाए अहले सुन्नत के जुमला तबका इन्हें मुजद्दिद और इमाम मानते हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मेरे वालिद गिरामी हज़रत शाह अब्दुल रहीम जो उनके वालिद गिरामी थे, वो हर साल फरमाते 2 दिन इत्तिमाम करते, एक 10 मुहर्रम, एक 12 रबीउल अव्वल, और जब भी 12 रबीउल अव्वल का दिन आता महफिल मीलाद मुस्तफा सजाते जिसके अंदर हुजूर का मीलाद भी बयान होता और आखिर में हाज़रीन को खाना खिलाकर हुजूर की बारगाह में नजराना भी पेश फरमाते हैं। मेरे वालिद गिरामी शाह अब्दुल रहीम ने मुझे बताया, ऐ मेरे बेटे शाह वलीउल्लाह, हर साल मैं 12 रबीउल अव्वल को खूब एहतमाम करता और अपनी अकीदत और मोहब्बत के मुताबिक हाज़रीन की खिदमत करता, लेकिन एक साल गुर्बत का आया और मेरी माली हालत कमजोर थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने सोचा अगर हाज़री ना हो 12 रबीउल अव्वल की मीलाद वाली महफिल सजाने की हाज़री जरूर हो। फरमाते मैंने एहतमाम किया और छोले के भुने हुए दानों के अलावा मुझे कुछ मुयस्सर ना आया, लेकिन मैंने वही नजराना हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। लेकिन मजमा तो चला गया, लोग तो चले गए, लेकिन मेरे दिल में कलक है कि जितनी मेरे आका करीम की शान है उसके मुताबिक आज नजराना और तोहफा तो पेश नहीं हो सका। फरमाते हैं मैं ये दिल में एहसास मारूमी लेकर सोया, मैं सोया, मेरा ख्वाब भाग जागा, मेरे ख्वाब में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हाल में मुझे अपना दीदार अता फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और आपकी बारगाह में वही छोले के भुने हुए दाने मौजूद हैं और हुजूर नज़र मोहब्बत से तवज्जो फरमा रहे हैं। फरमाते हैं कि मेरे वालिद गिरामी हज़रत शाह अब्दुल रहीम जो बहुत बड़े वली अल्लाह थे, आशिक़ रसूल थे और हुजूर पर बहुत ज्यादा दुरूद व सलाम आम हालात में भी पढ़ते थे और 12 रबीउल अव्वल की हाज़री मिस नहीं करने चाहते थे। इस एहसास निदामत में जब सोए तो मेरे करीम ने उनकी नदामत को करम में बदल डाला और गोया ये पैगाम दिया कि शाह अब्दुल रहीम हम उम्मती के ज़ाहिरी तोहफे के हाल को नहीं देखा करते, हम तो उम्मती के दिल के प्यार को देखा करते। मेरे आका करीम वो लाजवाब महबूब हैं जो अपने उम्मती का, अपने गुलाम की मोहब्बत और प्यार और तलब देखते हैं। अल्लाह की कसम, बुखारी शरीफ के हदीस आप उलमा से पूछिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बुखारी शरीफ हुजूर सैयदी अल करीम मुफस्सिर कुरान हुजूर जाद उम्मत से पढ़ने का शर्फ हासिल है। आप ऐसी रिवायात से जब गुजरते तो रुक कर एक बात फरमाते। आप हदीस पाक पढ़ा रहे थे कि मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जबल ओहद को देखा तो आपने फरमाया लोगो हाज़ा जबल ओहद युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ऐ लोगो ये ओहद का पहाड़ है, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। ये हदीस, इस हदीस के बाद हुजूर जाल उम्मत की आवाज भर्रा गई। हमने देखा आपकी करात रुक गई, लेकिन जब आंख उठाकर देखा तो ऐसे माहौल पर आप अश्कबार हो जाया करते थे और जब अपनी हालत को संभाला तो बोले मेरे बेटो हम इसलिए तुम्हें हुब्बे रसूल का दर्स देते हैं कि मेरा नबी वो लजपाल है कि अगर पहाड़ भी हुजूर से मोहब्बत करे हुजूर उसकी मोहब्बत का भी जवाब मोहब्बत से देते हैं। अगर उम्मती दिल में इसके रसूल बसाएगा तो मेरे आका के करम का आलम क्या होगा।
جو بھی اپنے دل میں حضور کی محبت بساتا ہے حضور اس کی خواہشوں سے بڑھ کر اسے محبت فرماتے ہیں۔ بعض لوگوں کے دل میں خیال جا رہا ہوگا یہ تو بر صغیر کے ایک عالم کا واقعہ ہے۔ میری عموماً عادت ہے میں صحابہ کرام کے واقعات پیش کیا کرتا ہوں کیونکہ صحابہ میں یار ہدایت ہیں، ان پر تو کوئی تنقید نہیں کر سکتا۔ میرے کریم وہ لاجپال ہیں کہ اللہ کی قسم جس نے جتنی محبت کی، جس نے جتنی عقیدت کی، میرے کریم نے اس سے بڑھ کر نوازا۔ مدینہ منورہ کا ایک انصاری نوجوان ہے، اس کا نام ہے جلیبیب۔ بظاہر کوئی یودھا نہیں، امیر آدمی نہیں، نامور مکے کا آدمی نہیں، بے نام سا آدمی ہے، شکل و صورت بھی کوئی اتنی اچھی نہیں، لیکن روایات میں آتا ہے، مسند امام احمد میں آتا ہے کہ یہ بے نام سا آدمی، بظاہر بے وقت سا آدمی اور شکل و صورت بھی نہیں، لیکن اس کا ایک وصف تھا، انہو کان یحب رسول اللہ، یہ حضور سے بہت محبت رکھتا تھا، جب بھی وقت ملتا حضور کی بارگاہ میں آ جاتا۔ میرے کریم نے ایک دن نظر کرم فرمائی، ہمارا تو ایمان ہے نا، اعلیٰ حضرت ہمیں بتا گئے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ آج میں کہا کرتا ہوں جب یہ شعر اعلیٰ حضرت کا پڑھو نا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، تو حضور سیدی ضیاء الامت نے ایک دن فرمایا یہ شعر جب پڑھو تو خیال کیا کرو آقا میں بھی آپ کی نگاہ کا منتظر ہوں، مجھ پر بھی ایک نگاہ کرم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا یا جلیبیب الا تتزوج، یہ غریب آدمی مرتبہ نہیں، مال نہیں، عہدہ نہیں، خاندان نہیں، غریب ہے، شکل و صورت بھی نہیں۔ حضور نے عجیب سوال کر دیا اور عجیب بندہ پروری اور غلام پروری ہے۔ فرمایا یا جلیبیب الا تتزوج، کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ حضرت جلیبیب حیران رہ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری شکل والے آدمی کو کون رشتہ دے گا، میں تو غریب آدمی ہوں۔ حضور نے ایک مرتبہ پھر یہی سوال کیا، حضرت جلیبیب خاموش ہو گیا، یہی عرض کیا آقا مجھے کون رشتہ دے گا؟ سرکار نے جب تیسری مرتبہ یہی قبول کیا تو فرمایا کیا تیرے علم میں ہے کہ کسی انصاری کے گھر جوان بچی ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں آپ سے بار بار درود پڑھواتا ہوں، ہمارا ایمان ہے، میرے کریم لاجپال ہے، اگر آپ اور میں ہر وقت حضور پر درود پڑھنے کی عادت بنا لیں، جب بھی زبان پر نام آئے، جب بھی کام پر نام آئے، بے ساختہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور لاجپال ہیں، آپ ان کے لیے رحمتوں کی دعا کریں گے، حضور کا بھی نگاہ رحمت فرما دیں۔ جلیبیب بولے یا رسول اللہ وہی بات، لیکن ایک آدمی میرے علم میں ہے، بڑا آدمی، ان کی بچی جوان ہے، اور میرے کریم کا کرم دیکھیں، اس کا اور کوئی وصف نہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ نام سا آدمی، بے مرتبہ، اتنا بڑا کوئی نام نہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو، جاؤ ان کے گھر میں اور جا کر انہیں کہو کہ مجھے حضور نے رشتے کے لیے بھیجا۔ حضرت جلیبیب چلے گئے، دروازے پر ناک کیا، اس لڑکی کا والد باہر آیا، باہر آ کر بات سنی، حیرت میں ڈوب گیا، بیوی سے کہنے لگا یہ جلیبیب یہ بات لے کر آیا ہے۔ آپس میں مشورہ کرنے لگے، اب مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم اسے کیا جواب دیں، یہ ہمارے سٹیٹس کا نہیں، ہمارے مرتبے کا نہیں، لیکن دوستان ذی وقار آئیے، آج ہم بھی مومن ہیں، آج ہم بھی محبت رسول رکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں صرف محبت کے دعوے قابل قبول نہیں، اپنا من تن مصطفیٰ پر قربان کرنا ہوگا۔ وہ بچی جس کے بارے میں یہ بات ہوئی تھی، اس بچی نے جلیبیب اور اس کے والد کی بات سن لی تھی، اپنے ماں باپ کی قریب آئی، پوچھا آپ کیا آپس میں بات کر رہے ہیں؟ وہ سوچ رہے تھے کہ ہم کیا جواب دیں۔ تو اللہ کی قسم روایات میں آتا ہے قربان جاؤں اس بچی پر، آج ہم محبت کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن اصلی محبت یہ ہے ماں باپ کے پاس آ کر بات سن کر کہتے اتردون علی اللہ علی رسول اللہ امرا، تم کیا سوچ رہے ہو، کیا تم حضور کی بات کو رد کر دو گے؟ تمہیں رد کرنے کی ہمت ہے؟ اتنی بات کہنے کے بعد ماں باپ سکتے میں آ گئے کہ بچی نے عجیب بات کر دی۔ فرمایا ادفعونی الی رسول اللہ فلا یدیونی، چھوڑو میرے باپ، ماں باپ میری بات کو، مجھے حضور
کے حوالے کر دو، میرا ایمان ہے حضور مجھے ضائع نہیں کرے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک جوان یوشیدہ ہو، ایک نوجوان لڑکی بڑے خاندان کی ہو، امیر گھرانے کی ہو، اس کے رشتے کا جب معاملہ آتا ہے کتنے احساسات، جذبات اور نزاکتیں ماں باپ کے دل میں ہوتی ہیں، جوان بچی کے دل میں کتنی امنگیں ہوتی ہیں۔ آج تو ہمارے بچے بچیاں اپنی من کی شادی کرتے ہیں کیونکہ یہ عمر چاہتوں کی ہوتی ہے، لیکن اس بچی نے ساری جوانی اور زندگی کے جذبات میرے نبی کے قدموں پر قربان کر دیے۔ کہا ادفعونی الی رسول اللہ فلن یدینی، تم مجھے حضور کے حوالے کر دو۔ ماں باپ کے پاس کوئی جواب نہ رہا، میں بات سمیٹ رہا ہوں، خود بات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت آقا جو آپ کا حکم ہے ہم حاضر ہیں، جلیبیب کا آپ نکاح فرما دے ہماری بیٹی سے۔ ساتھ میرے آقا کو جب یہ پتا چلا نا کہ یہ اصل کارنامہ اس لڑکی کا ہے اور اس نے میری بات کو سن کر اپنی زندگی کی ساری چاہتیں قربان کر دی، اپنے سارے جذبات میرے ایک اشارے پر قربان کر دیے، تو میرے لجپال نبی نے کیا کیا؟ یہ ہے میرے آقا کا کرم، آپ کے ہاتھ اٹھ گئے، اللہم صب علیہما صبا ولا تجعل فی عیشتہما قدّا۔ حضور نے کیا بات کی؟ یا اللہ اللہم صب علیہما الخیر صبا، میرے مالک ان کی زندگی میں خیر کو چھینٹوں کی طرح برسا دے، ان پر خیر کی موسلادھار بارش کر دے، ولا تجعل فی عیشتہما قدّا، مالک ان کی زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے، کوئی مشکل مرحلہ نہ آئے۔ شادی ہو گئی، جس بچی نے اپنی زندگی کی خواہشیں حضور پر قربان کر دی۔ یہاں رک کر میں عرض کروں گا، آج ہم بہت سی مرد اور عورتیں حضور کی محبت کے گن گاتے ہیں، جذبات بھی رکھتے ہیں، لیکن آئیے مدینہ منورہ کی اس بچی کی محبت کو بھی سلام کیجیے اور مصطفیٰ پر قربان ہونے کو بھی سلام کیجیے۔ گویا اس لڑکی نے اپنے سب کچھ حضور پر جب قربان کر دیا، نکاح ہو گیا۔ الصحابہ کی تمجید صحابہ والے لکھتے ہیں کہ دنیا نے دیکھا بس کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ حسن و جمال کا پیکر لڑکی، یہ جلیبیب چھوٹا قد، رنگ نہیں، خاندان نہیں، عہدہ نہیں، لیکن حضور کے کرم کے صدقے اللہ نے اتنی خوشگوار زندگی دی، بڑی حسین زندگی گزری۔ آخر میں صحابہ کہتے ہیں، روایت میں نے پڑھا حضرت جلیبیب کسی جنگ میں شہید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس بچی کا رسول اللہ سے عقیدت، محبت اور اخلاص کا یہ اجر دیا کہ کانت من اکثر الانصار نفقۃ ومالا، مدینے کے اندر اتنی کوئی عورت مالدار بھی نہیں تھی اور اتنی کوئی عورت اللہ رسول کے نام پر مال قربان کرنے والی۔ اللہ نے ایسی آسودہ زندگی، ایسی خوشحال زندگی عطا فرمائی۔ برادران اسلام، الحمدللہ ہم بھی آج جو کچھ کرتے ہیں وہ حضور کی طلب میں کرتے ہیں، حضور کی چاہت میں کرتے ہیں۔ یقیناً ہمارا تو ایمان ہے جیسے انبیاء نے حضور کی چاہت میں زندگی گزاری، صحابہ میں گزاری، آج ہم ہیں۔ اللہ شاہ صاحب کو مدینہ کی بہاریں نئے نئے دیکھ کر آئے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں امتی جب جاتا ہے، جس طلب سے جاتا ہے، وہ طلب ایک اپنی قیمت رکھتی ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں، لیکن میں کہوں گا اللہ کی قسم اگر آج آپ اور میں بھی حضور کی طلب اور محبت کو سچا کر لیں، اور پھر ہمارے نعرے نہیں، صرف دعوے نہیں، ہمارا قول بھی، ہمارا عمل بھی، ہمارا فعل بھی اس بچی کی طرح رسول اللہ پر نشاور ہو جائے، تو پھر یہ مقام ملتا ہے۔ اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ میرے حبیب سے وفاداری کرنے والے دو جہاں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ کوئی ایک بتا دے جس نے دل سے حضور سے محبت و عقیدت کی ہو اور وہ معلوم رہا ہو۔ برادران اسلام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس محبت، اس چاہت، اس طلب، یہ محافل میلاد کیوں ہم کیوں کرتے ہیں، اس دیار غیب میں کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم اپنی نسلوں کے دلوں میں حضور کی محبت مزید بڑھائیں، حضور کا ذکر محبت ہو، آپ کے غلاموں کی محبت کا ذکر ہو۔ میرے کریم آقا وہ لجپال ہے جو امتی جتنی طلب رکھتا ہے اور جتنی چاہت رکھتا ہے، آئیے ہم
محفل میں درود و سلام بھی پڑھتے ہیں. عموماً 12 ربیع الاول کی سحری کو ہمارے علماء محفل درود سجاتے ہیں، لیکن اگر وہ بھی محبت و عقیدت سے ہو پھر بات بنے گی، اور جتنی چاہت سے ہوگی. حدیث پاک ہے جمعہ کے دن جو امتی درود پاک پڑھتا ہے، سرکار نے فرمایا فَإِنَّهَا تُعْرَضُ عَلَيَّ، تمہارا وہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. ایک حدیث کے الفاظ ہیں فَإِنَّهَا مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تمہارا نام لے کر ملائکت کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا فلاں غلام فلاں ابن فلاں پڑھ رہا ہے، فلاں آپ کی غلامہ سلام پڑھ رہی ہے، مرد پڑھ رہا ہے، عورت پڑھ رہی ہے. حضور سید الاولیاء بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ موجود ہیں. جمعہ کا دن ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں بابا جی نے ہمیں فرمایا بیٹو اور جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، کیا کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا حضور کبھی کرم کریں گے. پھر حضور بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا ایک سرکار کا غلام تھا، وہ ہر جمعہ کثرت کے ساتھ درود پاک اتنا ہے، علماء نے فرمایا کم از کم 300 مرتبہ، اس سے زیادہ جتنا پڑھ سکیں. فرمایا وہ پڑھا کرتا تھا. ایک جمعہ کسی مصروفیت کی وجہ سے نہ پڑھ سکا، لیکن جب شام ہوئی گھر والے اپنے حال میں ہیں لیکن وہ بے چین ہے، آج کا دن گزر گیا، میرا درود حضور کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوگا. یہی قلق، یہی اضطراب اور تڑپ لے کر دل میں سو گیا. سویا تو خواب میں میرے آقا کریم نے کرم فرمایا اور دیدار بھی عطا فرمایا، اور دیدار عطا فرما کے حضور بابا صاحب فرماتے ہیں میرے لجپال کریم نے فرمایا اور جمعے تیرا درود میری بارگاہ میں آتا تھا، آج نہیں آیا. میں نے کہا پتہ کروں میرا امت کیوں نہیں پڑھ سکا. یہ ہے حضور کی نگاہ کرم ان لوگوں پر جو حضور کی محبت میں اپنے آپ کو حقیقی طور پر فنا کر لیتے ہیں. تو آئیے ہم حضور کی محبت کو عملی صورت دیتے ہوئے آج شب میلاد بھی ہے فرما رہے ہیں. اس حوالہ سے بھی یہ خاص دن ہے کہ یہ وہ دن ہے جس کی خوشخبریاں اللہ کے نبی دیتے ہیں. اسی نے کیا خوب کہا تھا، آج دنیا کو دولت ضیاء کی ملی، آمنہ کو امانت خدا کی ملی، انبیاء جس کی دیتے بشارت گئے، اے بشارت کے دن تیری کیا بات ہے. 12 ربیع الاول کا دن وہ بشارتوں کا دن ہے جو کائنات کی بشارتوں کی تکمیل کا دن ہے. ہم جتنے خلوص جتنی محبت سے آقا کریم کی بارگاہ میں آئیں گے حاضر ہوں گے انشاءاللہ. حضور لجپال ہیں، اپنے غلاموں کو معلوم نہیں رکھتے، نوازتے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب کریم سے سچی محبت کو طلب رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں کہ حقیقت میں زندگی یہی ہے، تیری جستجو میں جینا، تیری آرزو میں مرنا، یہی اصل زندگی ہے، یہی اصل بندگی ہے.